دلا در وفا باش ثابت قدم کہ بے سکہ رائج نہ باشد درم. تمہیں عبارت کا کیسے پتہ چلے گا؟ دور چل جائے گا. زراہ وفا گر نہ پیچی عنان شوی دوست اندر دل دشمنان. مگر داں ز کوئے وفا روئے دل کہ در روئے جانا نباشی خجل. منہ پائے بیرو ز کوئے وفا کہ از دوستاں میں نیرزد جفا. جدائی ز احباب گردن خطاست بریدن ز یاراں خلاف وفاست. بود بے وفائی سرشت زنا میاموز کردار زشت زنا. کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کریمہ کا کون سا سبق؟ 11 جولائی بروز ہفتہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی لکھی کتاب کریمہ کا سبق نمبر کیا ہوگا جی؟ 19. سبق نمبر 19. اور کریمہ کے اندر سبق کا عنوان ہے در صفت وفا، وفا کی تعریف کے بیان میں. وفادار ہونا اور بے وفا ہونا، ٹھیک ہے نا. وفا کرنا یہ اچھی صفت ہے، بے وفائی یہ اچھی صفت نہیں ہے. وفادار ہونا، ٹھیک ہے، وفادار ہونا. تو پہلا شعر ہے دلا در وفا باش ثابت قدم. دل کو مخاطب ہو کے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے دل وفا میں تو ثابت قدم ہو، مستقل مزاج ہو جا. وفا میں بے وفائی نہ کیا کر. وعدہ کرو تو وفا ہو، ٹھیک ہے نا جی. سوچ سمجھ کے بات کرو. وفادار کہ بے سکہ رائج نہ باشد درم. آگے مثال دے کے سمجھاتے ہیں. جس طرح اگر سرکاری مہر نہ ہو تو وہ پیسہ اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی. یا کھوٹے نوٹ بنا لیتے ہیں، پتہ چل جائے تو پھر سزا بھی. سمجھے ہو نا. جس کے اندر وفا ہے وہ ہے کھرا سکہ، اور جو بے وفا ہے وہ ہے کھوٹا. تو اب 15ویں صدی کے اندر کھوٹے سکے زیادہ ہیں یا کھرے؟ کھوٹے زیادہ ہیں، کھوٹے زیادہ ہیں، بے وفا. اچھا جی. ہاں 15ویں صدی ہے، 15ویں صدی ہے، ٹھیک ہے. سن 1400 کیا ہے ہجری؟ 1400 تو پورے ہو گئے نا. اب آگے جو ہیں وہ 15ویں صدی. ہاں جی، سمجھے ہو نا. یہ وفا جو ہے ایک مہر ہے، وفادار بندے کو ہونا چاہیے. راہ وفا، وفا کے راستے سے گر اگر نہ پیچیدن مصدر سے واحد حاضر کا صیغہ. انعام کا معنی لگام. اگر تو وفا کے راستے سے لگام نہیں پھیرے گا، یا پیچیدن میں نے پھیرنا، لپیٹنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب ہے وفا کے راستے سے منہ نہیں پھیرے گا. شوی یہ شرط تھی، اب آگے جزا ہے. دوست اندر دل دشمنا، دل مضاف ہے، دشمنا مضاف ہے، ٹھیک ہے نا. فائدہ کیا ہوگا؟ جو اپنے تو اپنے بگانے بھی تجھ سے پیار کریں گے یا تجھ میں وفا ہوگی. شوی دوست اندر دل دشمنا، تو دشمنوں کے دل کے اندر بھی تو کیا بن جائے گا؟ دوست، کہ یہ وفادار ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ وفادار ہے. اپنے دین کے ساتھ وفا، عقیدے کے ساتھ وفا، ٹھیک ہے نا. اپنے گھر کے وفاد، برادری کے ساتھ وفا، صحابہ کے ساتھ وفا، اہل بیت کے ساتھ وفا، ائمہ اولیاء کرام اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ وفا، اساتذہ اور اپنے مشائخ کے ساتھ وفا. انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ وفادار. وفادار. تو یہ جو جانور ہیں نا ان کے اندر بھی صفتیں ہیں، اچھی صفتیں بھی، بری بھی ہیں. کتے کے اندر مختلف صفات ہیں، ان میں ایک صفت ہے بہت زیادہ، وہ وفاداری والی. جس در کا ٹکڑا کھائے گا تو کتا کیا کرے گا؟ وفا کرتا ہے. اگر کوئی اور آ جائے تو بھونکے گا، لیکن جس گھر کے اندر اس نے ٹکڑے کھائے کہ بچہ بھی آ جائے تو بھونکے گا نہیں. کتے کے اندر کیا ہے؟
وفا کی صفت ہے۔ ایک کتاب ہے تو نفحۃ الیمن، ایک نفحۃ العرب ہے، ایک نفحۃ الیمن، عربی ادب کی کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے نفحۃ الیمن میں کہ ایک صاحب پہاڑ کی غار میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے پہاڑ کے اندر، تو ان کے لیے وہ انتظام ہو جاتا تھا کھانے پینے کا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کی طرف سے کھانے کی کوئی چیز بھی نہ آئی، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا، آخر وہ اس نے غار کو چھوڑا، پہاڑ کو چھوڑا، نیچے اترا، تلاش کر رہا تھا تو ایک یہودی کے دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو یہودی کو کہا کہ میں بھوکا ہوں اتنے دنوں سے۔ اس نے 3 روٹیاں دی، 3 روٹیاں لے کر چلا تو یہودی کا کتا بھی پیچھے بھاگتے بھاگتے بھونکتا آ گیا۔ یہ ڈر گیا، ڈر کے مارے ایک روٹی پھینک دی اور پھر وہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ جلدی جلدی آگے چلنے لگا، چلو 2 روٹیاں تو بچ جائیں۔ کتا بھی ایسا تیز ترار تھا، کھا کے پھر وہ دوڑا پیچھے، بھونکتے قریب آیا، ڈر کے مارے اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی۔ وہ کھانے لگا، ایک روٹی اٹھا کے جلدی دوڑ رہا تھا، جا رہا تھا، کتا پھر پہنچ گیا پیچھے، تیسری روٹی بھی اس کو ڈال دی۔ اب جس وقت تیسری روٹی ڈال دی، یہ جا رہا تھا، کتا پھر بھی بھونکتا پہنچ گیا۔ اب کتے کو وہ عابد جو عبادت کر رہا تھا وہ مخاطب ہو کے کہتا ہے یا عدیم الحیا، عدیم الحیا کا مطلب ہوتا ہے بے حیا، کتے کو کہتا ہے وہ بندہ، وہ عابد، تو کہتا ہے اے بے حیا، تیرے مالک کے گھر سے میں نے 3 روٹیاں لیں اور تینوں روٹیاں تجھے ڈال دیں تیرے بھونکنے کی وجہ سے، تو نے بھونکنا اب بھی بند نہیں کیا، تو بے حیا ہے، کتے کو کہا۔ تو کتے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ کتے نے کہا اے عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، بے حیا تو ہے، اتنے عرصے سے تو پہاڑ میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا اپنے رب کی، تجھے پانی بھی کھانا بھی مل جاتا تھا، 3 دن اگر نہیں ملا تو نے رب کا دروازہ ہی چھوڑ دیا، تو یہودی کے دروازے پہ بھاگ کے آ گیا۔ بے حیا تو ہے یا میں ہوں؟ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس کو بولنے کی حیوان کو بھی توفیق دے دے۔ تو ایک کتے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر وفا بہت زیادہ ہے، کتے کے اندر وفا۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، اس نے اولیاء کرام کے ساتھ کیا کی، وہ پریشان ہونے لگے، یہ تو ہمیں پکڑوا دے گا، تو یہ تو بھونکے گا کہ اس کی عادت بھونکے۔ اس نے کہا بھونکتا ضرور ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ولیوں کو نہیں بھونکتا۔ ولیوں کو پھر انعام کیا ملا، اب قیامت کے روز اسے انسان بنا کے جنت میں بھیجا جائے، اور بلم بورا جو بے ادب و گستاخ تھا اسے کتے کی شکل میں جہنم میں بھیجا جائے۔ اب دیکھو، جس کی ماں بھی کتیا، باپ بھی کتا، اور مقام کیسا ملا، ٹھیک ہے نا، مقام یہ ملا کہ اس کو انسان بنا کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ ولیوں کا اس نے ادب کیا، ولیوں کا کیا ادب کیا۔ پھر صحابہ کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، اور اولیاء کرام سے اہل بیت ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو موضوع آج چل رہا ہے وفا کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ وفا کے بارے میں۔ مگرداں شعر نمبر 3، پھیرنا گردانیدن، مگرداں فعل نہی ہے، تو نہ پھیر ذکوے وفا، وفا کی گلی سے روئے دل، دل کے چہرے کو وفا کی گلی سے نہ پھیر۔ اب دیکھیے کہ راستے کچے ہوتے تھے، علم بھی تھوڑا، سکول کالج بھی، ادارے تھوڑے ہوتے تھے، لیکن لوگ پرانے جو تھے وہ وفا کے پکے تھے۔ اب علم بڑھ گیا، ادارے تعلیم کے مراکز بھی بڑھ گئے، لیکن لوگ اب وفا میں کیا ہو گئے، ہاں وفا کے اندر پختگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وفا کی گلی سے دل کا چہرہ نہ پھیر کہ در روئے جانا، تاکہ محبوب کے چہرے کے سامنے نہ باشی خجل۔ خجل کا معنی شرمندہ، سرکیچی آدھے خجل خوار، سمجھے نا، خجل میں نے شرمندہ، وفا والا سلسلہ ہو۔ اب جی کہاں کیسے گئے؟ حج کے لیے گئے، تو حج سے پہلے مکہ شریف سے پہلے کہاں مدینہ طیبہ پہنچ گئے، تو ایک صاحب نے علاقے میں کہا بھئی آپ جا رہے ہیں نا مدینہ پاک، تو وہاں میرا سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ اب واپس آ رہے تھے وہ قافلے کے ساتھ، کتابوں کے اندر اس کا نام بھی لکھا ہے، نام اب مجھے مستحضر نہیں، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا جب ذوالحلیفہ پہنچے، جو مدینہ پاک والوں کا جو ہے یہ میقات ہے، اچھا جی، تو اب یار علی بھی اسے کہتے ہیں،
اس نے کہا وہ میرے ذمے تو ایک ساتھی نے لگایا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے. کیا پیش کرنا ہے؟ سلام. اور میرے تو ذہن سے بات نکل گئی. انہوں نے کہا دیکھو بھی آگے اتنا لمبا سفر ہے, مکہ المکرمہ حج کے ایام قریب ہیں, ہم تو واپس نہیں جاتے. اس نے کہا تم جاؤ نہ جاؤ, میں تو یہ امانت سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا. وہ واپس پلٹ آئے مدینہ طیبہ, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, عرض بھی کی یا رسول اللہ سے اب میرے لیے آگے پہنچنا بھی مشکل ہے. آپ نے انہیں فرمایا زیارت کرا کے انت ابو الوفا, تو کیا ہے وفادار ہے. کیا ہے؟ پھر آپ کی کرم نوازی ہوئی, ٹھیک ہے نا. اس قافلے والوں سے بھی اس کو مکہ المکرمہ پہلے پہنچا دیا گیا. تو انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ وفادار, ٹھیک ہے نا. کسی کا اگر سلام ہے ہاں کر لی نا پہنچاؤں گا, اب سلام پہنچانا واجب ہوتا ہے. منہ پائے بیرون سے کوئے وفا, منہ اس کو منہ نہ پڑھ دینا, نہادن مصدر تھے فعل نائی. تو نہ رکھ پاؤں وفا کی گلی سے باہر کہ از دوستاں میں نیرزت جفا, کہ دوستوں سے جفا کرنا لائق نہیں, مناسب نہیں. وفا کرنا تو ہے مناسب, لیکن بے وفائی جس کو جفا کہا گیا, ٹھیک ہے نا. جفا نہیں کرنی, وفا کرنی ہے. وفا جب ایک حیوان ہو کر کتا ہو کر وفا کر رہا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اس کو کیا کرنی چاہیے؟ وفا کرنی چاہیے. جدائی سے احباب کردن خطا است, اپنے دوستوں سے جدائی کرنا یہ گناہ ہے. بریدن سے یاراں, یاروں سے تعلق توڑنا. بریدن ایک ہے بردن, بردن لے جانا, ٹو برنگ. بریدن القطع کاٹنا, ٹھیک ہے. دوستوں سے تعلق کاٹنا خلاف وفاست, یہ وفا کے تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جانا, بولنا ہی چھوڑ دینا, 3 دن تک نہ بولے تو گناہ ہے, سخت گناہ ہے. جیسے عام حالات تھوڑی تھوڑی باتوں پر. تو آخر میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عادت ہے وفا اور ایک ہے بے وفائی. وفادار ہونا, بے وفا ہونا. وفادار کیا کہ فیتھفل, اچھا جی, کہ کہتے ہیں بود بے وفائی سرشت زنا, سرشت معنی عادت. یہ بے وفائی جو ہے یہ عورتوں کی عادت ہے. تو مرد ہے, سمجھے نا. تو عورتیں اکثر بے وفا ہوتی ہیں. کتنے نوجوان ہیں اس بے وفائی کا شکار ہے, سمجھے. ہاں رات دن بس تعلیم کا بیڑا غرق ہے, نہ ماں کی محبت نہ والد کی محبت, ادھر ادھر نہیں, ہاں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں, اور ادھر کیا بے وفائی, بے وفائی. ہاں تو کہتے ہیں یہ زنا, زن کی جمع ہے, عورتوں کی یہ عادت کیا ہے؟ بے وفائی. لہٰذا اس پر وفا کی امید الا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اچھا میاں موز تو مرد ہے تو نہ سیکھ کردار زشت زنا. زشت کا معنی ہوتا ہے برا. یہ عورتوں کا جو بیڈ کریکٹر ہے یہ نہ سیکھ, جو خوبی والی بات ہے وہ سیکھ لے, ٹھیک ہے نا. وفادار ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ وفادار ہونا چاہیے. اپنے مسلک کے ساتھ وفا, جو علم پڑھا ہے اس کے ساتھ وفا, اولاد ماں باپ کے ساتھ وفا, والدین اپنی اولاد کے ساتھ وفا کریں, رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفا, اور کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ وفا والا, اہل بیت کے ساتھ وفا, اللہ کے قرآن اور حدیث اور دین کے ساتھ, اپنے عقیدے کے ساتھ وفا, ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں وفادار بنائے, اللہ تعالی ہمیں وفادار بنائے. جزاکم اللہ خیر.